ایڈیشنل آئی جی سندھ بریفنگ دے رہے ہیں، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ آ کے ریکی کرتے رہے گئے اور اس میں کراچی کے بی ایل اے کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ ان کو یہ سہولت کاری کرتے رہے، یہی اسلحہ دیتے رہے یا رہاتے رہے. اور اس میں جو اصل مقصد مین یہی تھا کہ چائنا، کیونکہ ابھی ہم سمجھتے ہیں جو ہم پہلے بھی بات کرے تھے، ابھی یہ ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے، جو ہمارا سی پیک کا منصوبہ ہے چائنا کے ساتھ، جو ہماری دوستانہ تعلقات ہیں، اس میں بہت بڑی دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا خطرناک حملہ ہوتا اگر یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتے تو بہت بڑا. تو اب اصل میں ان کا تھا کہ دراڑیں ڈال دیں، دیکھو کراچی میں آپ لوگ سیف نہیں ہیں، وہ کراچی آپ کے لیے سیف نہیں ہے، آپ کو یہ کاروبار پاکستان سے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے اسلم اچھو، جس کے بارے میں بھی یہ زیادہ شنید ہے، بیکاز ایز اے تفتیشی ہم بلیو تب تک نہیں کرتے جب ہم ڈیڈ باڈی نہ دیکھیں یا جب تک ہم وہ نہ کریں. تو زیادہ تر یہ ہے کہ مر گیا ہے، اس کی کمانڈ ابھی اس کے پاس ہے، بشیر زیب کے پاس، اور دے آر بینگ پیٹرنائزڈ، دے آر بیسڈ ان افغانستان، لیکن انڈیا از وتھ پیوٹل رول ہے ان کے ساتھ را کا. یہ ہے امان اللہ، یہ اس کا سالہ ہے، یہ اس کی بہن اس کے گھر میں ہے. اور عارف، یہ انہوں نے نا اپنے آئیڈینٹی چینج کر کے مختلف وقتوں میں آتے رہے. یہ ڈیرہ مراد جمالی کا ہے، ڈی جی ایم کا ہے، اور یہ بلوچستان کا ہے، یہ ادھر آتے رہے. عارف کراچی کا ہی ہے، یہ مکینک ہے جس نے سارا وہ سامان کھولا تھا. اور عبداللطیف اور حسنین یہ ریکی کرتے ہیں، اور جس طرح ہم جانتے ہیں جی یہ ریکی کراتے رہے کہ کس طرح انہوں نے آنا ہے، اور یہ مختلف وقتوں میں آتے رہے، بیٹھتے رہے، جو اوورال ویزا سیکشن تھا ادھر آ کے بیٹھتے رہے کہ کس طرح ہوتا ہے، کس وقت دروازہ کھلتا ہے، کس طرح لوگ جمع ہوتے ہیں. ان کو اور سمجھ نہیں آئی، جانے کی بھی ادھر سے یہی کوشش کرتے رہے جب انہوں نے حملہ کیا. یہ جو ان کے پاس سے ہمیں موبائل فون ملے ہیں نا، ان میں یہ تصویریں ہیں، مگر ان کا کنیکشن بالکل ایک بنتا ہے ان کا آپس میں. ساری ان کی ادھر ہوٹلوں میں جہاں رہے ہیں یا جہاں پہ آ کے آتے رہے جس گھر میں، تو ادھر انہیں فوٹو کھینچتے رہے. یہ گھر ہے بلدیہ میں، یہ عارف کا ہے، یہ ادھر آ کے اس کے پاس رہتے رہے. یہ ایک انجن ہے بوٹ کا، لانچ کا، جس کو یہ پیک کر کے آتے رہے ہیں. اس کے اندر اسلحہ ڈالا تھا، اس کو سیل کیا گیا تھا انہوں نے، اور یہ ریلوے کے ذریعے بھیجا گیا ہے. تو ہم نے ریلوے اتھارٹیز کو بھی ہم تھوڑا ہم ان کو لکھ رہا ہے، ہم نے خط لکھ رہے ہیں کہ پلیز وی نیڈ ٹو، ہم اپنے سسٹم کو تھوڑا امپروو کریں کہ اگر اسلحہ آ رہا ہے وہ کیسے اسکین کیوں نہیں کہیں ہوتا. وہ ادھر کوئٹہ سے آیا، ادھر پہنچ گیا، ادھر سے کسی نے ریسیو بھی کیا اور وہ سکسیسفلی کسی جگہ واردات میں پہنچ بھی گیا. تو دے نیڈ ٹو امپروو دیئر سسٹم کہ جو لگیج کا سسٹم ہے اس میں کس طرح انہوں نے یہ بکس کھولے، اس سے یہ نکلا ہے اسلحہ، اس میں لے آئے تھے. یہ مختلف گاڑیاں یہ ادھر استعمال کرتے رہے ہیں. اور یہ اس کا آگے چلے گی، یہ نا اگست سے آتے رہے ہیں، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، 4 مہینے تک یہ مختلف اوقات میں آتے رہے کراچی میں. اور یہ ریکی انہوں نے بہت ٹھیک ٹھاک ریکی کی تھی، اور ان کا آپ اسٹائل دیکھتے ہیں وہ ان کا اسٹائل تھا کہ کنہوں نے اس طرح سکسیسفلی کرنا ہے. لیکن الحمدللہ رینجرز نے، پولیس نے بر وقت ایک ٹائملی ایکشن نہ لیتی تو شاید بہت بڑا سانحہ ہو جاتا ہے کراچی میں. الحمدللہ اللہ نے رحم کیا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ نا جعلی شناختی کارڈ پہ آتے ہیں. یہ جو ہمارا، پھر ہم نے یہ اسی حوالے سے ایف آئی او کو لکھ رہے ہیں کہ نادرا کے سسٹم کو بھی تھوڑا مزید ہمیں مربوط اور مضبوط کرنا چاہیے کہ میں امیر احمد ہوں، میں نام اپنا دین محمد کر کے بھی اپنا شناختی کارڈ اپنی اسی شناخت کے ساتھ کیسے بنوا سکتا ہوں. انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے نام مختلف رکھ کے نئے آئی ڈی کارڈ بنوا دیے. تو اس لیے ہم نے ایف آئی اے کو ہم لکھ رہے ہیں اس بات کو بھی پروو کیا جائے کہ کیسے شناختی کارڈ اس طرح بن جاتے ہیں، ایک ہی بندے کے دو مختلف ناموں سے، مختلف ایڈریس سے، باپ کا نام تک یہ کیسے بن گیا. تو پلیز اس کو بھی ہم پروو کریں، کیونکہ ہم کنسٹرکٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح نہ ہو. یہ اس طرح بن رہا ہے کہ آئندہ نہ ہو اس طرح، کیونکہ ہمارے سسٹم میں ابھی بھی جھول ہے. تو اس لیے ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور بھی ملے ہوگی یہ جس طرح میں نے کہا اسلم اچھو مین ہے، اور یہ اس کا ابھی 2IC ہے. پیچھے چلو، یہ 2IC ابھی بشی سے رپورٹڈلی یہ پہلے بھی اس طرح کر چکا ہے، اپنا ڈرامہ یہ رچایا، اوپر سے انڈیا سے خبر آتی مر گیا ہے افغانستان سے، لیکن اس کے بعد یہ پھر زندہ ہو گیا. ہم ابھی بھی یہ سمجھیں جب تک ڈیڈ باڈی یا ایویڈنس ہارڈ ایویڈنس نہ آئے کہ مر گیا ہے، ابھی بھی یہی ہے کہ اس کا نام زیادہ چل گیا ہے. رپورٹڈلی اس نے اپنی کمانڈ اس کو دے دی ہے.
یا تو یہ مر گیا ہے واقعی یا یہ ابھی بھی زندہ ہے لیکن اپنے کمانڈر اس کو بنایا ہوا ہے. یہ اس کا جس طرح میں نے بتایا امان اللہ جو ہے نا یہ بہت بڑا کتنے ڈائی ہارڈ ہے. اس کے بارے میں یہ شاید کسی حملے میں ہلاک ہو چکا ہے لیکن وہی بات ہے, ہم اس طرف یقین کریں گے کہ جب یہ ہو جائے. اور اسلم اچھو کا یہ عارف یہ سارے آپس میں بہت ہی تھکلی کنیکٹڈ ہیں. مقصد دے ور ڈوئنگ ایوری تھنگ وتھ ڈیڈیکیشن, کنوکشن کے ساتھ, آئیڈیولوجیکلی کنوکشن کے ساتھ کر رہے تھے. رشتے دار ہیں اور کتنے دیکھیں نا اسلم اچھو نے چوز کیا تو بہت قریبی لوگوں کو کیا ہے. یہ 2IC ہے اس کا سالے کو وہ اپنے کزن کو کر رہا ہے, ایک عام آدمی کو اس نے نہیں کیا کہ کسی پہ بھی ٹرسٹ کر دے, بیکاز ان کا انٹینشن یہی تھا کہ ہم اس حملے میں کامیاب ہوں. آگے چلیں. یہ فیک اس نے آئی ڈی بنوائی ہے, اس پہ انعام بھی, عارف کے نام پہ نا ساری FIA کی طرف سے کوئٹہ میں انعام بھی ہے 5 لاکھ کا. یہ ادھر وانٹیڈ ایک کیس میں 302 کے مرڈر کے کیس میں ہے اور ایک 88 کا کیس ہے. آگے چلیں. ابھی کوئی سوال ہو پلیز آپ سب یہ آپ ان میں بانٹ دینا. دہشت گردی کے جو واقعہ ہو تعلیم اس میں لوکل سہولتکاروں کا تعلق کسی سیاسی تنظیم سے, کیونکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح کے حملے کے اندر لندن سے بھی آپریٹ کیا جا رہا ہے, تو لوکل سہولتکار کون سے لوگ علاقوں سے اتار دیے گئے. لیکن ابھی یہ اصل ہم ان پہ کام مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں سے پکڑتے رہے تھے اور ہم جو بے گناہ تھے ہم چھوڑے جا رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک ادارہ بہت کلوزلی ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, پولیس اور SSU خصوصاً SSP عرفان بہادر, اور یہ کر رہے تھے. تو اس میں ابھی یہ کوئی نہیں آیا کنیکشن کی کسی سیاسی پارٹی تھی, اس میں وہی تھے BLA کے لوگ تھے زیادہ تر, اسی کی طرح کے اس میں تھے کنیکشن زیادہ تر, اور ان کے اپنے رشتے داروں کو انہوں نے چنا تھا کیونکہ دے وانٹیڈ ٹو سکسیس. اور اس میں ہمیں وہی افغانستان میں پلان بنا اور انڈیا اور راک کا اس میں ہاتھ تھا, یہ اس کے اسپانسر تھے. سر یہ بتایا گیا تھا کہ MK میں لندن تنظیمیں اور بلوچ لبریشن آرمی افغان ایجنسی اور بھارتی خفیہ ایجنسی کی جو ہے تعاون سے یا دہشت گردی اس میں کتنی سب سے صداقت ہے, اور کیا اس میں لندن ملک سے بل واسطہ یا بلا واسطہ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انڈیا اسپانسرڈ جن کو بھی انڈیا پہلے سپورٹ کرتا رہا ہے, اور اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لنڈن کا بھی نام آتا ہے, لنڈن بیسڈ متحدہ کا یا BLA کا یا اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں اور ساری جو تنظیمیں ہیں ان کا کنیکشن رہا ہے. لیکن اس میں ابھی تک لنڈن بیسڈ کوئی کنیکشن نہیں آیا کہ وہ اس میں سہولت کاری انہوں نے کی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا, آپ نے جس طرح بتایا کہ اتنا بڑا اٹیک کرنے رک جا رہے تھے اور یقیناً پہنچ بھی گئے تھے وہاں تک, تو ہماری پولیس اور ایجنسیاں اس اٹیک کے بعد ہی کیوں جاگی؟ ان سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن میں اتنی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے, کراچی کے شہر کے اندر کچھ علاقوں میں وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے, اس کے بعد کار میں بم دھماکہ کر دیا, اس کے بعد علی رضا عابدی کو قتل کر دیا, تو پولیس اس کے بعد ہی کیوں جاگتی, اس سے پہلے کیوں نہیں جاگی پولیس؟ اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں نا, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی کافی بیسکس ٹھیک نہیں ہیں کہ جی ہمیں جیسے ادھر کافی سلم ایریاز بن گئے ہیں, تھوڑی ان پلانڈ سٹی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, انٹرنلی بہت زیادہ لوگ آنا جانا ہے, نہ ہمارا پراپر بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے, نہ ہم نے پراپر پروفائلنگ کی ہوئی ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ گاڑی 6 سال پہلے اس کا مالک مر چکا, ابھی بھی اس کے نام پہ چل رہی ہے. تو ہمیں اس میں حوالے سے بھی میں نے خصوصاً سیکٹری ٹرانسپورٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے بھی منسٹر سے بھی رابطہ کیا. ہم ان چیزوں کو تھوڑا مضبوط کر رہے ہیں کہ ہماری بیسکس ٹھیک ہو جائیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایب انیشو ہی ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن جس طرح میں نے کہا نا کچھ باتوں میں یہ 9/11 کیسے ہو گیا, کچھ باتیں جو کرمنل ہے, ٹیررسٹ ہے, وہ اپنی ایڈوانس پلاننگ بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی دے ٹرائی ٹو بیٹ یور سسٹم اور دے بیکم بٹ سکسیزفل کسی اوقات میں. تو اس میں بالکل آپ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر بنیادی بات میں ہمارے پاس اس طرح کی انٹیلیجنس نہیں تھی اس حوالے سے پہلے, اور BLA کو ساروں نے ایک فرگاٹن سٹوری سمجھا ہوتا کہ اتنا بڑا اس میں پوٹینشیل نہیں ہے, اور یہ سارا کچھ BLA نے کیا. تو آپ کی اسپیشل برانچ بھی تو رن کرتی ہے شہر میں, وہ پیسے لے رہی ہے, تنخواہ لے رہی ہے, وہ کس بات کی لے رہی ہے؟ سارا صرف ایک کام نہیں ہوتا نا, بہت زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے CTD ہے, دہشت گردی کے حوالے سے بہت زیادہ ادارے ہیں, سارے کرتے ہیں. اور ہم جو ہے نا ہم صرف اس کو فوکس کرتے ہیں کہ جو نہیں ہو سکا, ہم وہ نہیں دیکھتے کہ کتنوں میں ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے بہت زیادہ حملے ناکام بنائے تھے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کی پلاننگ جو ہے نا افغانستان میں ہوتی رہی, اس کی پلاننگ زیادہ تر کوئٹہ میں ہوتی رہی. اسلحہ ادھر سے نہیں آیا, اسلحہ ادھر سے آیا.
तो ये कभी कभी इंटरनेशनली आप जब एक कोई मास्टरमाइंड करता है उसके मिसिंग उसमें हो जाती है। और प्लस देखिए ना, हम वही कहते हैं कि एक उसको देखते हैं कि जो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी देखें फिर जिस प्रॉम्प्टनेस के साथ रेंजर्स ने पुलिस को रिएक्ट किया, फिर विद इन फ्यू वीक्स फिर इस पूरे मंसूबे को अनर्थ किया। मैं कहता हूँ सक्सेस इसको भी देखना चाहिए। 7 में उसके कुछ रोज बाद ही एक रात को धमाका हुआ था कि वो भी बीएलए की कार्रवाई थी, वो भी किसी तकरीबकारी की थी, क्योंकि आसपास जो थे वो तमाम गैर मुल्की, उसमें भी चीनी बाशिंदे मौजूद थे, कुछ अहम शख्सियात भी वहाँ मौजूद थी। क्या वो कार्रवाई भी बीएलए की थी? उसके अंदर भी रॉ एजेंसी मुलविस है? सर एक सवाल और ऐड कर लें कि क्या हमारे बीएलए, हमारी कमांड के बीएलए पे नहीं है पुलिस की कमांड जो उसको नहीं? मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह हम ये समझ रहे थे कि बीएलए हैज बिकम अ स्मॉल एंटिटी और वो ज्यादातर लोकलाइज हो गई है, सक्सेसफुल ऑपरेशन बलूचिस्तान में होते रहे, लेकिन एकदम से ना एक आप कभी कभी ना आप ये देखें ये कब हो रहा था सब कुछ, जब हमारे पास आइडियाज होने वाला था, एक्सपो होने वाला था, हमारे पास इंटरनेशनल इवेंट्स है। अभी भी हम देख रहे हैं फरवरी में माशाल्लाह एक और इंटरनेशनल इवेंट है। दूसरा सीपेक के हवाले से हम बहुत आगे जा रहे हैं। तीसरा जनरली कराची के अमन की बातें सारी दुनिया में हो रही थी। ऊपर से 5वें 6ठे नंबर से टॉप डेंजर सिटी से निकल के वो 100 की लिस्ट में चला गया। तो जाहिर है जो दुश्मन को ये सारी बातें खनकती हैं वो सारे उन्होंने सारी, और हम अभी भी समझ रहे हैं कि उन्होंने ये जो बाकी जो अटेम्प्ट हुए उस पर भी काम हो रहा है। जो भी सब नेशनलिस्ट हैं, बीएलए है या इस तरह के जो दीगर तंजीमें हैं जिनका पास्ट में हम बार बार डिस्कस करते रहे कि इनका कनेक्शन इंडिया से, इंडिया अभी भी मुतहरिक है हमारे खिलाफ, तो अपने कनेक्शन को एक्टिवेट कर। जो धमाका हुआ था उसमें भी बीएलए का बताया जा रहा था, क्या ये गिरफ्तार मुसलमान का उस कैदाबाद धमाके से भी ताल्लुक है? नहीं, उसमें अभी नहीं है। इंशाल्लाह ताला उसमें आपको इस पे भी बहुत तेजी से काम हो रहा है, काफी हो चुका है। इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में उसके बारे में भी आपको सारी तफसीलात देंगे। शेख साहब इस दफा जो इसमें लिखा है प्रेस रिलीज में कि हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, पूरी प्रेस रिलीज में ये नहीं लिखा कि वो क्या करना चाह रहे थे इस दफा, वो तो बताएं। अभी इस दफा जिस तरह अभी हम कह रहे हैं अभी पकड़े हैं, मंसूबा उनका था जाहिर दोबारा एक टेररिस्ट एक्टिविटी करना। इसमें आप जिस तरह कोई और पूछा ना कि और कौन भी दाइश की भी एक्टिविटीज का कुछ हमने चाइनीज हमला पूरा बता दिया, लेकिन क्या करने जा रहे थे ये भी तो बताएं। नहीं, हम अभी देखें ना, ये अभी इनिशियल स्टेज है कि जब चाइनीज का ये सिर्फ नहीं कि इन्होंने सिर्फ बताया, इन्होंने तस्दीक की। हमने जब पहले पकड़े जा रहे थे एक